نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفی، 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 نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پاک محمد مصطفیٰ غلام احمد کی نعرہ تکبیر۔ کہاں ہے پروگرام؟ پروگرام کہاں ہے؟ کہاں نہیں ہے؟ آپ لوگوں نے بنایا تھا دوسرا پروگرام۔ تلاوت کس کی ہے؟ تلاوت کس کی ہے؟ چھاپ کے رکھا نہیں پروگرام؟ حافظ ظفر اللہ صاحب تلاوت۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اطیعوا اللہ وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا
ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون۔ سورہ النور کی آیات 55، 56 اور 57 کا ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ پیش خدمت ہے۔ کہہ دے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پس اگر تم پھر جاؤ تو اس پر صرف اتنی ہی ذمہ داری ہے جو اس پر ڈالی گئی ہے، اور تم پر بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی تم پر ڈالی گئی ہے، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول پر کھول کھول کر پیغام پہنچانے کے سوا کچھ ذمہ داری نہیں۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وآخر دعوانا سید عاشق حسین صاحب، فارسی نظم۔ السلام علیکم۔ فارسی کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ دردا کے حسن صورت فرقان عیاں نماند، ان خود عیاں مگر اثر عارفان نماند، مردم طلب کنند کے ایجاد آن کجاست، صد درد و صد دریغ کے ایجاز دان نماند۔ یوسف شنیدم که شدش کاروان معین، این یوسفی که هیچ کسش کاروان نماند،
جنام کباب شد ز غم این کتاب پاک چنداں بسوختم کہ خود امید جانم اے سید الورا مددی وقت نصرت است در بوستان سرائے تھا کس باغبان ماند صد بار رقص ها کنم از خرمی اگر بینام کے حسن دلکش خرکاں نہاں نماز. اب میں اس کا ترجمہ جو حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ پیش خدمت کرتا ہوں. افسوس کہ قرآن کے چہرے کا حسن ظاہر نہ رہا. وہ خود تو ظاہر ہے مگر اس کے عارف باقی نہیں رہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا اعجاز کہاں ہے؟ سخت درد اور سخت رنج ہے کہ اعجاز داں کوئی نہیں رہا. یوسف کی بابت سنا ہے کہ قافلے نے اس کی مدد کی تھی. یہ وہ یوسف ہے کہ جس کی مدد کے لیے کوئی قافلہ نہ آیا. اس پاک کتاب کے لیے میری جان کباب ہو گئی ہے. اس قدر جل گیا ہوں کہ بچنے کی کوئی امید نہیں. اے مخلوقات کے سردار مدد فرما. یہ نصرت کا وقت ہے. تیرے باغ میں کوئی بھی باغباں باقی نہیں رہا. میں خوشی کے مارے سینکڑوں دفعہ رقص کروں اگر دیکھ لوں کہ قرآن کا دلکش حسن پوشیدہ نہیں رہا. اللہم صلی علی محمد. مرتضیٰ منان اردو نظم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. منظوم پاکیزہ کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. ہے شکر رب عز و جل خارجز بیان جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان. جو دور تھا خزاں کا وہ بدلا بہار سے. چلنے لگی نسیم عنایات یار سے. جتنے درخت زندہ تھے وہ سب ہوئے ہرے.
حل اس قدر پڑا کہ وہ میووں سے لد گئے. اے سونے والو جاگو کہ وقت بہار ہے. اب دیکھو آ کے در پہ ہمارے وہ یار ہے. ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا. میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا. میں تھا غریب و بے کسو گمنام و بے ہنر. کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر. لوگوں کی اس طرف تو ذرا بھی نظر نہ تھی. میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی. اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا. ایک مر جائے خواص یہی قادیاں ہوا. پر پھر بھی جن کی آنکھ تعصب سے بند ہے ان کی نظر میں حال میرا ناپسند ہے. میں مفتری ہوں ان کی نگاہوں خیال میں. دنیا کی خیر ہے میری موت و زوال میں.
حال میں لعنت ہے مفتری پہ خدا کی کتاب میں عزت نہیں ہے ذرہ بھی اس کی جناب میں کیسا یہ فضل اس سے نمودار ہو گیا ایک مفتری کا وہ بھی مددگار ہو گیا اے ہوش و عقل والوں یہ عبرت کا ہے مقام چالاکیاں تو ہیچ ہیں تقویٰ سے ہووے کام جو متقی ہے اس کا خدا خود نصیر ہے انجام فاسقوں کا عذاب سعیر ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
واللہ غفور رحیم. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ تو کہہ کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. اس صورت میں وہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے قصور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں ایک اصول بیان فرما دیا کہ یہ باتیں تم تبھی حاصل کر سکتے ہو جب تم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلو، اور اس اسوے کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کے ذریعے وہ سب باتیں بھی ہمیں پہنچا دیں جن پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمل فرمایا کرتے تھے. لیکن یہ بات بھی سمجھنی ضروری ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ کام کرنے والے اور بات کرنے والے تھے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ پوچھنے پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عمل کیا تھے، نہایت خوبصورت انداز میں 3 الفاظ میں بیان فرما دیا آپ کا اسوہ کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق اور اعمال وہی تھے جو قرآن کریم جیسی عظیم کتاب اپنے اندر سمیٹے ہوئے. اور پھر اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر مزید احسان کرتے ہوئے اپنے فرستادے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور زمانے کے امام مسیح موعود اور مہدی موعود کو بھیجا، جنہوں نے ہمیں انبیاء کے مقام اور خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اسوہ حسنہ کا مزید ادراک دیا. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء اور رسل اور ائمہ کے آنے سے کیا غرض ہوتی ہے. وہ دنیا میں اس لیے نہیں آتے کہ ان کو اپنی پوجا کرانی ہوتی ہے، وہ تو ایک خدا کی عبادت قائم کرنا چاہتے ہیں اور اسی مطلب کے لیے آتے ہیں، اور اس واسطے کہ لوگ ان کے کامل نمونے پر عمل کریں اور ان جیسے بننے کی کوشش کریں اور ایسی اتباع کریں کہ گویا وہی ہو جائیں. مگر افسوس ہے کہ بعض لوگ ان کے آنے کے اصل مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو خدا سمجھ لیتے ہیں. اس سے وہ ائمہ اور رسل خوش نہیں ہو سکتے کہ لوگ ان کی اس قدر عزت کرتے ہیں، کبھی نہیں. وہ اس کو کوئی خوشی کا باعث قرار نہیں دیتے. ان کی اصل خوشی اسی میں ہوتی ہے کہ لوگ ان کی اتباع کریں اور جو تعلیم وہ پیش کرتے ہیں کہ سچے خدا کی عبادت کرو اور توحید پر قائم ہو جاؤ، اس پر قائم ہوں. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اے رسول ان کو کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اس اتباع کا یہ نتیجہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرے گا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کا طریق یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی جاوے۔ بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام اور ایسا ہی اور جو خدا تعالیٰ کے راست باز اور صادق بندے ہوتے ہیں وہ دنیا میں ایک نمونہ ہو کر آتے ہیں۔ جو شخص اس نمونے کے موافق چلنے کی کوشش نہیں کرتا لیکن ان کو سجدہ کرنے اور حاجت روا ماننے کو تیار ہو جاتا ہے، وہ کبھی خدا تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر نہیں ہے، بلکہ وہ دیکھ لے گا کہ مرنے کے بعد وہ امام اس سے بیزار ہوگا۔ بس سب سے پہلی چیز جو انبیاء سکھاتے ہیں اور جس کے انتہائی مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے وہ توحید کا قیام، اور یہی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں میں پیدا فرمائی، اور اس کے بھی اعلیٰ نمونے ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ملتے ہیں۔ صحابہ نے براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبودیت کے مقام کو دیکھا اور توحید کے قیام کے لیے تڑپ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عبادت گزاری کے معیاروں کو دیکھا، تو اس چیز نے ان میں بھی حقیقی توحید کی تڑپ پیدا کر دی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہم تک پہنچانے میں صحابہ رضوان اللہ علیہم کا بھی کردار ہے، بلکہ بہت بڑا کردار ہے، بلکہ احسان ہے۔ چند ایک روایات پیش کرتا ہوں۔ ایک موقع پر ایک دفعہ حضرت عمر اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی اور فرمایا کہ سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں باپوں کی قسمیں کھانے سے منع کیا ہے، جسے قسم کھانے کی ضرورت ہے وہ اللہ کی قسم کھائے یا پھر چپ رہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی قسم کی قسم جائز نہیں۔ بعض لوگ بچوں کی قسم کھا جاتے ہیں، قریبیوں اور پیاروں کی قسم کھا جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پیارے ہیں، ان کی قسم کھائیں گے تو دوسرا یقین کر لے گا۔ لیکن مومن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ باتیں توحید سے دور کرنے والی ہیں۔ ایک دفعہ ایک سوال کرنے والے کے اس سوال پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اپنی غیرت کے لیے لڑتا ہے، کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، کوئی مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے جہاد کرنے والا کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو اور توحید کا قیام ہو، حقیقت میں وہی خدا تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا شمار ہوگا۔ بس ہر عمل جو توحید کے قیام کے لیے ہے وہی ایسا عمل ہے جو خدا تعالیٰ کو بھی پسند ہے، اور وہی ایسا عمل ہے جس کے قائم کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ ایک مرتبہ جب مکہ کے سرداروں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بات چیت کرنے کے لیے بلایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ شاید ان لوگوں کو کچھ خیال آ گیا ہے،
اور سیدھے راستے پر آنے کا ارادہ ہے ان کا۔ چنانچہ آپ جلدی سے وہاں تشریف لے گئے۔ تو ان سب سرداروں نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گفتگو کرنے کے لیے بلایا ہے۔ ہم عرب میں سے کسی کو ایسا نہیں جانتے جس نے اپنی قوم کو اس قدر مشکل میں مبتلا کر دیا ہو جیسا کہ آپ نے مشکل میں ڈالا ہے۔ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہماری جماعت کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ کوئی خرابی نہیں جو آپ کی وجہ سے پیدا نہ ہو گئی ہو۔ اگر آپ کا مقصد، یعنی ان کی نظر میں جو دنیا داری کی نظر میں جو خرابی ہو سکتی تھی، اصل میں تو آپ دنیا کی اصلاح کے لیے آئے تھے۔ تو کہنے لگے کہ اگر آپ کا مقصد مال جمع کرنا ہے تو ہم اس قدر مال دیتے ہیں کہ قوم میں سے امیر کبیر شخص بن جائیں۔ اگر سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے غلط سمجھے، یہ باتیں تو نہ مجھ میں ہیں، نہ میں ظاہری عزت و شہرت چاہتا ہوں۔ مجھے خدا تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے اور حکم فرمایا ہے کہ میں بشیر و نذیر بن کر خوشخبریاں بھی دوں اور ڈراؤں بھی، توحید کا قیام کروں۔ پس میں نے تمہیں خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اگر تم اسے قبول کرو تو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، اور اگر تم قبول نہ کرو تو تم اس وقت تک صبر کرو، اور میں بھی صبر کرتا ہوں جب تک خدا تعالیٰ ہم میں فیصلہ نہ فرما دے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اور کس طرح توحید کا قیام ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت کا ذکر فرماتے ہوئے سیدنا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھ کر دیکھ لو، اور تو اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کسی کامل انسان کا نمونہ موجود نہیں، اور نہ آئندہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ پھر دیکھو کہ اقتداری معجزات کے ملنے پر بھی حضور کے شامل حال ہمیشہ عبودیت ہی رہی، اور بار بار انما انا بشر مثلکم ہی فرمایا، یہاں تک کہ کلمہ توحید بھی اپنی عبودیت کے اقرار کا ایک جزو لازم قرار دیا، جس کے بدون مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ سوچو اور پھر سوچو، پس جس حال میں ہادی اکمل کی طرز زندگی ہم کو یہ سبق دے رہی ہے کہ اعلیٰ ترین مقام قرب پر بھی پہنچ کر عبودیت کے اعتراف کو ہاتھ سے نہیں دیا، تو اور کسی کا تو ایسا خیال کرنا اور ایسی باتوں کا دل میں لانا ہی فضول اور عبث ہے۔ بس یہ ہے وہ ادراک جو حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں دیا کہ جب ایک مسلمان یہ اعلان کرتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ اعلان بھی ضروری ہے کہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ بس جب نبی کامل اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو پھر وہ لوگ جو پیروں فقیروں کو اس سے زائد مقام دے کر ان کی قبروں پر سجدے کرتے ہیں، ان کے فعل کو کس طرح جائز قرار دیا جا سکتا؟ بلکہ یہ سخت گناہ اور شرک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی اس نے توفیق عطا فرمائی، جنہوں نے توحید کے بنیادی نقطے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت کا صحیح ادراک ہمیں عطا فرمایا اور ہمیں ہر قسم کے شرک سے پاک فرمایا۔ پھر سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، بس میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے، ہزار ہزار درود اور سلام اس پر،
یہ کس عالی مرتبے کا نبی ہے؟ اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے اس کے مرتبے کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہائی درجے پر محبت کی، اور انتہائی درجے پر بنی نوع کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی۔ اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا، اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین و آخرین پر فضیلت بخشی، اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں۔ توحید کے قیام کی معراج اس وقت ہوتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بھی حق ادا کرنے والا ہو، اور اس میں بھی میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ ترین مقام حاصل کیا، جس کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح گواہی دی، فرمایا الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین، یعنی جو دیکھ رہا ہوتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے، اور سجدہ کرنے والوں میں بھی تیری بے قراری کو۔ بس اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام سجدے کرنے والوں میں تیرے جیسا بے قرار سجدہ کوئی نہیں کرنے والا۔ تو نے توحید کے قیام سے مخلصین کی ایک ایسی جماعت بنا لی جو اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں بھی طاق ہے، جن کی راتیں عبادتوں میں گزرتی تھیں، لیکن یہ سب عبادتیں اور سجدے تیرے سجدوں کے نمونے اپنانے کی کوشش تھی۔ ان سجدوں کی بے قراری میں جہاں ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کے قیام کے لیے تڑپ نظر آتی ہے، وہاں یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ اپنے ماننے والوں میں ایسے سجدے کرنے والے پیدا کرنا چاہتے تھے جو خالص ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں اور اس کی عبادت کریں۔ دلوں میں بسے ہوئے جھوٹے معبودوں کو نکالیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ ہر نبی کی کوئی خواہش ہوتی ہے، اور میری دلی خواہش رات کی عبادت ہے۔ ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت شدت گریہ وزاری سے آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے چکی کے چلنے کی آواز آتی ہے، دانا پیسنے کے لیے چکی چلاتے ہیں جو گرائنڈر کی آواز ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر سوتے، پھر جاگ کر کچھ دیر نماز میں مصروف ہو جاتے، پھر سو جاتے، پھر اٹھ بیٹھتے، غرض صبح تک یہی حالت جاری رہتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بیماری یا کسی اور وجہ سے اگر آپ کی تہجد رہ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو 12 رکعت نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ماننے والوں کے لیے بھی یہی خواہش اور توقع تھی کہ وہ عبادت گزار ہوں اور عبادت کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کے زیر اثر کہ آپ کی امت کے افراد کے عبادت کے معیار بلند ہوں، فرمایا کہ قیام اللیل مت چھوڑنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے، یعنی راتوں کی نمازیں نوافل نہ چھوڑنا۔ اور جب آپ بیمار ہو جاتے، جسم میں سستی محسوس فرماتے، تو بیٹھ کر تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ یہ جو آیا ہے، میں نے روایت پڑھی ابھی،
کہ اگر تہجد چھٹ جاتی تو 12 نفل دن کو ادا فرماتے، یہ صورت شاذ ہی پیش آتی ہوگی، ورنہ آپ نے ایک دن صحابہ کو فرمایا کہ باوجود بیماری کے، جس کا اثر صحابہ بھی اس وقت آپ کے جسم پر محسوس کر رہے تھے، چہرے پر محسوس کر رہے تھے، آپ نے فرمایا کمزوری کے باوجود آج رات بھی میں نے لمبی صورتیں ہی پڑھی ہیں، اور ساری دعاؤں میں اور عبادتوں میں اس بات پر زور تھا کہ میری امت حقیقی عبادت گزار بنے اور اپنے خدا کے حضور جھکی رہے۔ آپ کے صحابہ نے آپ کی یہ تڑپ دیکھی اور آپ کی صحبت کا اثر پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنایا، تو وہی جو مشرک تھے ایسے عبادت گزار بنے جو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نمونہ بن گئے۔ ایک انقلاب تھا جو ان میں آیا۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں بڑے زور سے کہتا ہوں کہ خواہ کیسا ہی پکا دشمن ہو، اور خواہ وہ عیسائی ہو یا آریہ ہو، جب وہ ان حالات کو دیکھے گا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے تھے، اور پھر اس تبدیلی پر نظر کرے گا جو آپ کی تعلیم اور تاثیر سے پیدا ہوئی، تو اسے بے اختیار آپ کی حقانیت کی شہادت دینی پڑے گی۔ موٹی سی بات ہے کہ قرآن مجید نے ان کی پہلی حالت کا تو یہ نقشہ کھینچا ہے کہ یاکلون کما تاکل الانعام، کہ جانوروں کی طرح کھانا کھانا ہی ان کا کام تھا۔ یہ تو ان کی کفر کی حالت تھی۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تاثیرات نے ان میں تبدیلی پیدا کی تو ان کی یہ حالت ہو گئی کہ یبیتون لربہم سجدا و قیاما، یعنی وہ اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے راتیں کاٹ دیتے ہیں۔ جو تبدیلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ویشیوں میں کی اور جس گڑھے سے نکال کر جس بلندی اور مقام تک انہیں پہنچایا، اس ساری حالت کے نقشے کو دیکھنے سے بے اختیار ہو کر، آپ فرماتے ہیں اس ساری حالت کے نقشے کو دیکھنے سے بے اختیار ہو کر انسان رو پڑتا ہے کہ کیا عظیم الشان انقلاب ہے جو آپ نے کیا۔ دنیا کی کسی تاریخ اور کسی قوم میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ یہ نری کہانی نہیں، یہ واقعات ہیں جن کی سچائی کا ایک زمانے کو اعتراف کرنا پڑا ہے، اور اسی سچائی کو قائم کرنے کے لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا۔ بس ہمارا بھی یہ کام ہے کہ اپنی باتوں کے معیار بلند کریں اور اس اسوے پر چلیں جو قیامت تک قائم رہنے والا ہے۔ میں نے نوافل کے حوالے سے روایات بیان کی ہیں۔ جب نوافل کے بارے میں یہ ہدایت ہیں اور یہ حال ہے، جو فرائض ہیں ان میں کتنی باقاعدگی کی ضرورت ہے۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو اپنے جائزے لینے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انبیاء دنیا میں آتے ہیں سچائی پھیلانے کے لیے، سچائی پر اپنے ماننے والوں کو چلانے کے لیے، سچے خدا کی طرف جھکانے کے لیے، اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعلیٰ مقام عطا ہوا۔ بچپن سے ہی آپ میں یہ وصف اس قدر نمایاں تھا کہ دشمن بھی آپ کی سچائی کے معترف تھے۔ ایک مرتبہ سرداران قریش جمع ہوئے جن میں آپ کے اشد ترین دشمن ابو جہل اور نضر بن حارث بھی شامل تھے۔ جب آپ کے متعلق یہ کہا گیا کہ آپ کو جادوگر مشہور کر دیا جائے، جھوٹا مشہور کر دیا جائے، یا کہا جائے کہ جھوٹا ہے، تو نضر بن حارث نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے قریش، ایک ایسا معاملہ تمہارے سامنے آیا ہے جس کے مقابلے کے لیے تم کوئی تدبیر بھی نہیں لا سکے یا لا سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں جوان تھے اور تمہیں سب سے زیادہ پسند تھے،
سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے، تم میں سب سے زیادہ ایمانت دار تھے۔ اب تم ان کی کنپٹیوں پر سفید بال دیکھتے ہو، بڑی عمر ہو گئی ہے، اور جو پیغام وہ لے کر آئے ہیں اس پر تم نے کہا کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ جادوگر ہیں۔ ہم نے بھی جھوٹے لوگ دیکھے ہیں، جادوگر بھی دیکھے ہیں۔ تم نے کہا وہ کاہن ہیں، ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں۔ تم نے کہا وہ شاعر ہیں، ہم نے شاعر بھی دیکھے ہیں۔ تم نے کہا مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ، ہم نے بھی مجنون دیکھے ہیں۔ نہ وہ جھوٹے ہیں، نہ وہ جادوگر ہیں، نہ وہ کاہن ہیں، نہ وہ شاعر ہیں، نہ مجنون ہیں۔ کوئی بھی علامت ان میں ان باتوں کی نہیں ہے۔ بس تم غور کر لو، تمہارا واسطہ ایک بڑے معاملے سے ہے، یہ دشمن کہہ رہا ہے۔ پھر ایک دفعہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا، تمہاری تعلیم کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اتنا عرصہ رہا ہوں، لیکن کبھی تم میرا جھوٹ ثابت نہیں کر سکے، جھوٹا نہیں مجھے کہہ سکے۔ تو کیا آج اس تعلیم لانے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے معاملے میں جھوٹ بولوں گا؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انبیاء وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی کامل راست بازی کی، قوی حجت پیش کر کے اپنے دشمنوں کو بھی الزام دیا، جیسا کہ یہ الزام قرآن شریف میں ہے، حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود ہے، جہاں فرمایا ہے کہ فقط لبستو فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، یعنی میں ایسا نہیں کہ جھوٹ بولوں اور افترا کروں، دیکھو میں 40 برس اس سے پہلے تم میں ہی رہتا رہا ہوں، کیا کبھی تم نے میرا کوئی جھوٹ یا افترا ثابت کیا؟ پھر کیا تم کو اتنی سمجھ نہیں؟ یعنی یہ سمجھ کہ جس نے کبھی آج تک کسی قسم کا جھوٹ نہیں بولا، وہ اب خدا پر کیوں جھوٹ بولنے لگا؟ غرض انبیاء کے واقعات عمری اور ان کی سلامت روشی ایسی بدیہی اور ثابت ہے کہ اگر سب باتوں کو چھوڑ کر ان کے واقعات کو ہی دیکھا جائے تو ان کی صداقت ان کے واقعات سے ہی روشن ہو رہی ہے۔ مثلا اگر کوئی منصف اور عاقل ان تمام براہین اور دلائل صدق نبوت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے قطع نظر کر کے محض ان کے حالات پر ہی غور کرے تو بلا شبہ انہی حالات پر غور کرنے سے اس کے نبی صادق ہونے پر دل سے یقین کرے گا، اور کیوں کر یقین نہ کرے، وہ واقعات ہی ایسے کمال سچائی اور صفائی سے معطر ہیں کہ حق کے طالبوں کے دل بلا اختیار ان کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ آپ کی سچائی کا آپ کا بچپن بھی گواہ ہے، آپ کی جوانی بھی گواہ ہے، اور نبوت کے بعد تو اس کی شان ہی کمال تک پہنچی ہوئی ہے۔ بس اس نبی کے ماننے والوں کو اپنے جائزے لینے کی بھی ضرورت ہے کہ ہماری سچائی کے معیار کیا ہونے چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کے اعلیٰ معیار کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ایک اور وصف ہے، دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیاں اگرچہ ایسی تھیں کہ تمام انبیاء سابقہ میں اس کی نظیر نہیں ملتی، مگر خدا تعالیٰ نے آپ کو جیسی جیسی کامیابیاں عطا کیں، آپ اتنی ہی پھر اتنی اختیار کرتے چلے گئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص آپ کے حضور پکڑ کر لایا گیا، آپ نے دیکھا تو وہ بہت کانپتا تھا اور خوف کھاتا تھا، مگر جب وہ قریب آیا تو آپ نے نہایت نرمی اور لطف سے دریافت فرمایا،
تم ایسے ڈرتے کیوں ہو؟ آخر میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں اور ایک بڑھیا کا فرزند ہوں۔ ایک حدیث ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کا مزید پتہ چلتا ہے، اور آپ کے ماننے والوں کے لیے اس میں نصیحت بھی ہے کہ انہیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال کی وجہ سے نجات نہیں پائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے نجات نہیں پاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا۔ پس فرماتے ہیں پس تم سیدھے رہو اور شریعت کے قریب رہو، اور صبح شام اور رات کے اوقات میں عبادت کرو اور میانہ روی اختیار کرو تو تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ گے۔ پس جس نبی کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی بیعت میری بیعت ہے اور اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خشیت اور عاجزی کا یہ مقام ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس کے رحم اور فضلوں سے ہی بخشا جاؤں گا۔ اور پھر آپ فرمایا کہ تم لوگ اپنے اعمال کی طرف نظر رکھو، اپنے عبادتوں کی طرف نظر رکھو، اور کبھی اپنے خدا سے بے وفائی نہ کرو، کبھی عبادتوں سے لاپرواہی نہ کرو۔ پھر دیکھیں آپ کا کامیابی اور فتح پر عاجزی اور انکساری کا نظارہ۔ دنیا کے لیڈر کامیابیاں حاصل کرتے ہیں تو فرعون بن جاتے ہیں، بلکہ عام آدمی کو بھی اگر کوئی کامیابی ملے تو گردن فخر سے اور تکبر اور غرور سے اکڑ جاتی ہے۔ لیکن انسان کامل کا اسوہ کیا ہے؟ وہ شہر جس کے لوگوں نے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ظلم کر کے نکالا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ بعد میں مسلسل یہ کوشش کرتے رہے کہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے وہ وقت بھی آیا جب مکہ فتح ہوا۔ آپ اس شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، لیکن کس سال میں؟ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب 10,000 قدوسیوں کے جلوہ میں فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوئے، وہ دن آپ کے لیے بہت خوشی اور مسرت اور عظمت کے اظہار کا دن تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے ان فضلوں کے اظہار پر خدا کی راہ میں عاجزی کے انتہائی مقام پر پہنچے ہوئے تھے۔ خدا نے جتنا بلند کیا آپ انکسار میں اتنا ہی جھکتے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے تو آپ کا سر جھکتے جھکتے اونٹ کے کجاوے سے جا لگا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس واقعے کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ الوف جب خدا تعالیٰ کے خاص بندوں کو دیا جاتا ہے بڑائی اور تو وہ انکسار کے رنگ میں ہوتا ہے، اور شیطان کا الوف استکبار سے ملا ہوا ہوتا ہے، وہ تکبر کرتا ہے۔ دیکھو آپ فرماتے ہیں دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح کیا تو آپ نے اس طرح اپنا سر جھکایا اور سجدہ کیا جس طرح ان مصائب اور مشکلات کے دنوں میں جھکاتے اور سجدہ کرتے تھے، جب اس مکے میں آپ کی ہر طرح سے مخالفت کی جاتی تھی اور دکھ دیا جاتا تھا۔ سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انکسار کا ذکر کرتے ہوئے نصیحت فرماتے ہیں کہ خالی شیخیوں سے اور بے جا تکبر اور بڑائی سے پرہیز کرنا چاہیے اور انکساری اور تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حقیقتاً سب سے بڑے اور مستحق بزرگی تھے، ان کے انکسار اور تواضع کا ایک نمونہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ لکھا ہے
کہ ایک اندھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر قرآن شریف پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن آپ کے پاس عمائد مکہ اور رؤسائے شہر جمع تھے اور آپ ان سے گفتگو میں مشغول تھے۔ باتوں میں مصروفیت کی وجہ سے کچھ دیر ہو جانے سے وہ نابینا اٹھ کر چلا گیا۔ یہ ایک معمولی بات تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق صورت نازل فرما دی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں گئے اور اسے ساتھ لا کر اپنی چادر مبارک بچھا کر بٹھایا۔ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں عظمت الہی ہوتی ہے ان کو لازماً خاکسار اور متواضع بننا ہی پڑتا ہے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی بے نیازی سے ہمیشہ ترساں اور لرزاں رہتے ہیں۔ پھر ایک فارسی کا مصرع آپ نے بیان فرمایا، نا انکے عارف تر ترساں تر، کہ وہ لوگ جو عارف ہیں، جو زیادہ پہچان رکھنے والے ہیں، وہ زیادہ ڈرتے ہیں، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نقطہ نواز ہے اسی طرح نقطہ گیر بھی ہے۔ اگر وہ باریک فراست عطا کرتا ہے تو اسی طرح پکڑتا بھی ہے بعض باتوں پہ۔ اگر کسی حرکت سے ناراض ہو جاوے تو دم بھر میں، فرمایا کہ اگر کسی حرکت سے ناراض ہو جاوے تو دم بھر میں سب کارخانہ ختم ہے۔ بس چاہیے کہ ان باتوں پر غور کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ ان باتوں پر غور کرو اور ان کو یاد رکھو اور عمل کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حسنہ تو ہر وصف کا مکمل احاطہ کیے ہوئے ہیں، تمام کے تمام، تو ایک مجلس میں کیا کئی مجلسوں میں بیان نہیں ہو سکتے۔ اس وقت ایک اور خوبصورت پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان کروں گا جو آپ کی جود و سخا کا ہے۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر، معزز، سخی اور نورانی وجود نہیں دیکھا۔ لگتا ہے کہ صحابہ کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ ایک اعلیٰ وصف بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو چار ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر ایک روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض انصار نے کچھ مانگا، آپ نے ان کو دیا، انہوں نے پھر مانگا، پھر دیا، انہوں نے پھر مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا فرمایا، یہاں تک کہ اس وقت آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جو مال ہوتا ہے اسے تم سے روک کر نہیں رکھتا۔ ایک دفعہ آپ کے پاس 90,000 درہم آئے کہیں سے، آپ نے وہیں ان سے تقسیم فرما دیے۔ ایک موقع پر ایک آنے والے کو بکریوں کا اتنا بڑا ریوڑ عطا فرمایا کہ جو پوری وادی میں پھیلا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال لایا گیا، ڈھیروں ڈھیر مال تھا، آپ نے مسجد میں اس کا ڈھیر لگوا دیا۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو اس طرف نظر نہیں کیا آپ نے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو نماز کے بعد تمام مال تقسیم فرما دیا۔ آپ کی نرمی اور جود و سخا کی وجہ ہی تھی کہ بدو بھی بعض دفعہ بڑے کرخت اور بے ادبانہ طریق سے آپ سے مانگتے تھے، لیکن آپ تمام طاقت ہونے کے باوجود، حکومت ہونے کے باوجود ان کی بے ادبی کو نظر انداز کرتے تھے اور انہیں عنایت فرماتے تھے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے کہ انبیاء اور اولیاء پر تنگی کا زمانہ بھی آتا ہے اور کشائش کا اور فتوحات کا زمانہ بھی آتا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ دونوں زمانے ضروری ہیں تاکہ ہر قسم کے حالات میں ان کا اسوہ دنیا کے سامنے آئے۔ دنیا دار تو تنگ دستی اور کمزوری کے زمانے میں عاجزی بھی دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بھی جھکتا ہے، مشکلات میں پڑا ہو تو
لوگوں سے اچھے اخلاق سے بھی پیش آ جاتا ہے، حسب توفیق غریبوں کی مدد بھی کر دیتا ہے، اگر اپنے دکھ دینے والوں کے مقابلے پر جواب دینے کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے خاموش بھی رہتا ہے اور کہتا ہے ہم نے صبر کیا، اور صبر کا ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب اقتدار اور طاقت آئے اس وقت لوگوں کا خیال رکھنا اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا اور معاف کرنا، یہی اصل وصف ہے۔ بس کمزوری اور طاقت کی حالتیں ہی اصل میں کسی کے اعلیٰ اخلاق کے ماپنے کا پیمانہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ طاقت اور فتح ہونا اور اقتدار ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اپنے دکھ دینے والوں کے گناہ بخشنا اور اپنے ستانے والوں سے درگزر کرنا اور اپنے دشمنوں سے پیار کرنا اور اپنے بد اندیشوں کی خیر خواہی بجا لانا، دولت سے دل نہ لگانا، دولت سے مغرور نہ ہونا، دولت مندی میں امساک اور بخل اختیار نہ کرنا، اور کرم اور جہد اور بخشش کا دروازہ کھولنا، اور دولت کو ذریعہ نفس پروری نہ ٹھہرانا، اور حکومت کو آلہ ظلم و تعدی نہ بنانا، یہ سب اخلاق ایسے ہیں کہ جن کے ثبوت کے لیے صاحب دولت اور صاحب طاقت ہونا شرط ہے، اور اسی وقت وہ پایہ ثبوت پہنچتے ہیں کہ جب انسان کے لیے دولت اور اقتدار دونوں میسر ہوں۔ بس چونکہ بجز زمانہ مصیبت و ادبار و زمانہ دولت و اقتدار یہ دونوں قسم کے اخلاق ظاہر نہیں ہو سکتے، اس لیے حکمت کاملہ عزدی نے تقاضا کیا کہ انبیاء اور اولیاء کو ان دونوں طور کی حالتوں سے کہ جو ہزارہ نعمتوں پر مشتمل ہیں متمتع کرے، لیکن ان دونوں حالتوں کا زمانہ وقوع ہر یک کے لیے ایک ترتیب پر نہیں ہوتا، بلکہ حکمت الہیہ بعض کے لیے زمانہ امن و آسائش پہلے حصہ عمر میں میسر کر دیتی ہے اور زمانہ تکالیف پیچھے سے، اور بعض پر پہلے وقتوں میں تکالیف وارد ہوتی ہیں اور پھر آخرکار نصرت الہی شامل ہو جاتی ہے، اور بعض میں یہ دونوں حالتیں مخفی ہوتی ہیں اور بعض میں کامل درجے پر ظہور و بروز پکڑتی ہیں، اور اس بارے میں سب سے اول قدم حضرت خاتم الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کمال وضاحت سے یہ دونوں حالتیں وارد ہو گئیں اور ایسی ترتیب سے آئیں کہ جس سے تمام اخلاق فاضلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مثل آفتاب کے روشن ہو گئے، اور مضمون انک لعلی خلق عظیم کا بپایہ ثابت پہنچ گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا دونوں طور پر علی وجہ الکمال ثابت ہونا تمام انبیاء کے اخلاق کو ثابت کرتا ہے، کیونکہ جناب نے ان کی نبوت اور ان کی کتابوں کو تصدیق کیا اور ان کا مقرب اللہ ہونا ظاہر کر دیا۔ شکر گزاری ایک اور اعلیٰ وصف ہے جس کا صحیح ادراک اور جس کا اعلیٰ ترین معیار ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں نظر آتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے شکر کے بھی اعلیٰ ترین نمونے قائم فرمائے اور بندوں کے شکر کے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنا شکر بجا لانے والا اور ذکر کرنے والا بنا دے۔ آپ پہلی بارش پر بارش کے قطرے اپنی زبان پر لیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی شکر گزاری کا یہی طریق ہے۔ آپ کا کھانا نہایت سادہ ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر فرماتے تھے۔ یہی دعا بھی آپ نے سکھائی ہمیں۔ کبھی ایک کھجور کے ساتھ روٹی تناول فرما رہے ہیں تو کبھی صرف سرکے کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرما رہے ہیں کہ اس نے یہ کھانے پینے کے سامان مہیا فرمائے۔ نئے کپڑے پر اللہ تعالیٰ کا شکر، غرض کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر آپ اس کے استعمال سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر نہ فرماتے ہوں۔ جب آپ کو اپنی باتوں میں بے انتہا گریہ وزاری کرتے ہوئے دیکھ کر یہ پوچھا گیا کہ آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں
آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، سجدوں میں بے انتہا بے چین ہوتے ہیں اور روتے ہیں اس قدر کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اور آئندہ سب گناہ بخش دیے ہیں، اب کوئی گناہ آپ سے سرزد بھی نہیں ہونا اور نہ پہلے کبھی ہوا، تو پھر اس قدر آپ کا رونا اور چلانا اور کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کر اس کے آگے نہ رہوں کہ اس نے مجھے اس قدر نوازا ہے؟ بندوں کی شکر گزاری کے کیا معیار تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے بچپن کے دوست تھے، جنہوں نے ہر مشکل کے وقت آپ کا ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبات کا بے انتہا خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی شخص نے کسی اختلاف کی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کچھ کہہ دیا، تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا تو تم سب نے مجھے جھوٹا کہا، اور ابوبکر نے میری سچائی کی گواہی دی اور اپنی جان اور مال سے میری مدد کی، کیا تم میرے ساتھی کی دل آزاری سے باز نہیں رہ سکتے؟ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ مجھ پر سب سے زیادہ احسان ابوبکر نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے کیا احسان کرنا تھا؟ آپ کے لیے کچھ بھی قربان کرنا اس قربان کرنے والے کے لیے ایک اعزاز تھا، اور پھر ظاہری لحاظ سے بھی آپ نے ہر ایک کی خدمت کا بدلہ بہت بڑھ کر دیا، لیکن پھر بھی شکر کے جذبات کا اظہار آپ کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار حضرت خدیجہ کے بارے میں تعریفی ذکر پر کہا کہ آپ کیا ہر وقت اس بڑھیا کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بڑھ کر بیویاں عطا کی ہیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو انہوں نے مجھے قبول کیا، جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو وہ ایمان لائیں، جب مجھے مال سے محروم کیا گیا تو انہوں نے اپنے مال سے میری مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی مجھے انہی سے عطا فرمائی۔ بس آپ نے حضرت خدیجہ کی ان خدمات کو جو انہوں نے اپنے خامد کے لیے کی تھیں کبھی نہیں بلایا اور اس کو احسان سمجھا اور ہمیشہ اس کی شکر گزاری کی۔ آج کل کے خامدوں کے لیے یہ سبق ہے کہ بیویوں کو مال بھی کھا جاتے ہیں اور پھر یہ احسان کہ دیکھو میں نے ابھی تک تمہیں بیوی کا مقام دیا ہوا ہے۔ پھر بادشاہ نجاشی نے جو کفار کے ظلم سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو اپنے ملک میں پناہ دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھا۔ ایک دفعہ اور اپنے ہر قول اور اپنے عمل سے اس کی شکر گزاری کا اظہار فرمایا۔ ایک دفعہ جب اس کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خود کھڑے ہوئے ان کے استقبال کے لیے۔ صحابہ نے کہا کہ ہم استقبال کے لیے کافی ہیں، ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بادشاہ نے ہمارے ساتھیوں کی عزت کی تھی اور ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آیا تھا، اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ اس کے احسان کا بدلہ خود اتاروں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم معلم اخلاق کے طور پر دیکھتے ہیں تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی عجب شان نظر آتی ہے۔ جب ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے چھوٹے قد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مذاق کے رنگ میں کچھ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اگر سمندر میں ملا دیا جائے تو اسے بھی گندا کر دے۔ بچوں کی تربیت اور اعلیٰ اخلاق سکھانے کے لیے آپ کے نمونے کیا تھے؟ ایک صحابی عبداللہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے۔ میں اس وقت چھوٹا تھا، میں کھیلنے کے لیے باہر جانے لگا تو میری ماں نے کہا، عبداللہ ادھر آؤ، میں تمہیں ایک چیز دوں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اسے کچھ دینا چاہتی ہو؟
میری ماں نے کہا ہاں میں کھجور دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر واقعہ میں تمہارا یہ ارادہ نہ ہوتا اور صرف بچے کو بلانے کے لیے ایسا کہا ہوتا تو تمہیں جھوٹ بولنے کا گناہ ہوتا، اور جھوٹ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ بس یہ معیار ہیں سچائی کو قائم کرنے کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں میں چاہتے ہیں۔ پڑوسیوں سے حسن سلوک کی اسلامی تعلیم ہے، اس بارے میں کس طرح آپ نے تربیت فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کس طرح پتہ چلے کہ میں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے پڑوسی کو یہ کہتے سنو کہ تم بہت اچھے ہو تو سمجھو کہ تمہارا طرز عمل اچھا ہے، اور جب تم پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم بہت برے ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا رویہ برا ہے اور تم غلط کر رہے ہو۔ یہ چند باتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے چند نمونے تھے جو میں نے پیش کیے۔ کسی بھی خلق میں آپ اعلیٰ ترین اخلاق پر فائز تھے، اور یہی آپ اپنے ماننے والوں میں دیکھنا چاہتے تھے۔ خدا کرے کہ ہم زبانی دعوے سے نہیں بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلتے ہوئے حقیقی عمل کرنے والے اور آپ کی پیروی کرنے والے ہوں اور اپنی بخشش کے سامان کرنے والے ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، ٹھہر جائیں ذرا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ انسان جس نے اپنی ذات سے، اپنی صفات سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے اور اپنی روحانی اور پاک قوا کے پرزور دریا سے کمال تام کا نمونہ علماً و عملاً و صدقاً و ثباتاً دکھلایا اور انسان کامل کہلایا، وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا اور کامل نبی تھا اور کامل برکتوں کے ساتھ آیا، جس سے روحانی باعث اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی اور ایک عالم کا عالم مرا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا۔ وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء، امام الاصفیاء، ختم المرسلین، فخر النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اے پیارے خدا، اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا ہو۔ اگر یہ عظیم الشان نبی دنیا میں نہ آتا تو پھر جس قدر چھوٹے چھوٹے نبی دنیا میں آئے، جیسا کہ یونس اور ایوب اور مسیح بن مریم اور ملاکی اور یحییٰ اور زکریا وغیرہ وغیرہ، ان کی سچائی پر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں تھی، اگرچہ سب مقرب اور وجیح اور خدا تعالیٰ کے پیارے تھے۔ یہ اس نبی کا احسان ہے کہ یہ لوگ بھی دنیا میں سچے سمجھے گئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔ اس وقت جو قادیان کے جلسے کی حاضری بیان کی گئی ہے،
وہ 14,242 ہے. اس دفعہ پاکستان سے تو احباب نہیں شریک ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود باہر سے کافی احباب تشریف لائے، اور انڈونیشیا سے بھی ایک چارٹر جہاز وہاں لے کے گئے وہ. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے 14,242 حاضری اس وقت، اور یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے لوگوں کی حاضری 5,230 ہے. خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر. قادیان والے شروع کریں، قادیان والے نظمیں شروع کر دیں. دن عید تے شب شب رات ہوئی، دن عید تے شب شب رات ہوئی، جی آیا نو سر اکھا تے جی آیا نو، 100 بسم اللہ جی آیا نو، 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 جی آیا نو. اے پاک مسیح دی بستی ہے، ایتھے مستی کھڑ کھڑ ہسدی ہے. اے بستی ہسدی وسدی ہے، اینو امن دی دنیا کہندے نے. ایتھے لوک فرشتے رہندے نے، ایتھے لوک فرشتے رہندے نے. اسی شکر ہزاراں کرنے آ، لکھ حمد ثناواں کرنے آ. ایتھوں نور دا چشمہ پھٹیا سی، ایتھوں فیض دا دریا وگیا سی، ایتھوں پیار دا بوٹا اگیا سی. تسی اس بوٹے دے مالیو، تسی اس بستی دے والیو، تسی اس بستی دے والیو. اسی شکر ہزاراں کرنے آ، لکھ حمد ثناواں کرنے آ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم احمدی بچے ہیں، کچھ کر کے دکھا دیں گے، اسلام کو دنیا میں محبوب بنا دیں گے. ہر سمت پکاریں گے، دنیا میں نظیر آیا. ہر سمت پکاریں گے، دنیا
वक्त पड़ा अपनी जाने भी गवा देंगे। हम अहमदी बच्चे हैं, कुछ करके दिखा देंगे। इस्लाम को दुनिया में महबूब बना देंगे। बुशरा लकुम या माशरल इख्वानी, तूबा लकुम या मजमअल खुल्लानी। बुशरा लकुम या माशरल इख्वानी, तूबा लकुम या मजमअल खुल्लानी। ज़हरत बुरूक़ इनायतिल हन्नानी, वबदा सिरातु लिमन लहुल ऐनानी। अल्लाहु अकबरु कैफ़ा अब्दा आयतन, कशफल ग़िताअ बिइनारतिल बुरहानी। बुशरा लकुम या माशरल इख्वानी, तूबा लकुम या मजमअल खुल्लानी। हल कान हाज़ा फ़ी रब्बिन क़ादिरिन, अम हल तराहु मकाइदल इंसानी। अल यौम यौमुन तय्यिबु व मुबारकुन, युख़ज़ी बिआयातिहि ज़वित तुग़यानी। बुशरा लकुम या माशरल इख्वानी, तूबा लकुम या मजमअल खुल्लानी। तूबा लकुम या मजमअल खुल्लानी। बदरगाह ज़ीशान खैरुल लना, शफीउल वरा जय खासो आम। बसद इज्ज़ो मिन्नत बसद एहतराम, ये करता है अर्ज़ का एक गुलाम। कि ऐ शाह कौनैन आली मकाम, कि ऐ शाह कौनैन आली मकाम। अलैका सलातो अलैका सलाम, अलैका सलातो अलैका सलाम। हसीना ने आलम हुए शर्मगी, जो देखा वो हुस्न और वो नूरे जबी। फिर उस पर वो अखलाक़ अकमल तरी, के दुश्मन भी कहने लगे आफरी। लगे आफरी ज़हे खुल्क़े कामिल ज़हे हुस्ने ताब। अलैका सलातो अलैका सलाम, अलैका सलातो अलैका सलाम, अलैका सलातो अलैका सलाम, अलैका सलातो अलैका सलाम,
علیک الصلاۃ علیک السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. വിശ്വാസവും സൽക്കർമ്മവും ഉള്ളവർക്കായി വരദാനം വിശ്വഖിലാഫത്ത് നൽകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ സൂറ നൂറിലുള്ള പ്രവചനം വിശ്വാസി വൃന്ദത്തിനുള്ള ദൈവ സമ്മാനം. പൂർവ സമുദായങ്ങൾക്ക് നൽകിയുള്ള ദിവ്യദാനം ഭാവിയിലും നൽകുമെന്ന് ദൈവവചനം. നിഷേധികൾക്കാഹോ കഷ്ടം മഹാനഷ്ടമപമാനം നിരാകരിച്ചിടുന്നവർക്കധപതനം. ഖിലാഫത്തിൻ നീണ്ട ഗതി വിഗതികൾക്ക് അവസാനം ഖിലാഫത്തിൻ സുവിശേഷ നബി വചനം. സത്യ ഖിലാഫത്ത് നുബുവത്തിൻ മാർഗയാവസാനം മുത്ത് റസൂലരുളിയ തിരുവചനം. സൂറത്തിൻ നൂറിലും മിഷ്കാത്തിലെയും പ്രവചനം നൂറിനിൽ ആരംഭിച്ച ദൈവവാഗ്ദാനം. മസ്റൂറിലെത്തി ഇന്ന് ഖിലാഫത്തിന് 5ാം സ്ഥാനം. 100 വർഷം തികഞ്ഞുള്ള ഖലീഫ സ്ഥാനം. ഒരു വിരൽ ചൂണ്ടിലെഴുന്നേറ്റിടുന്നു ഇരിക്കുന്നു ഒരേ സഫിലാണി ചേർന്ന വരിഷ്ഠ ജനം. ഒരേ സ്വരം ഒരേ ഇനം ഒരേ മനം ഒരേ ജനം ഒരേ നേതൃത്വത്തിലാണി ചേർന്ന സജ്ജനം. ഒരേ നേതൃത്വത്തിലാണി ചേർന്ന സജ്ജനം. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے مسیحا نفس اے مہ دل برا. اے مسیحا نفس اے مہ دل برا. تخت مہدی کے وارث امام الزماں. تخت مہدی کے وارث امام الزماں. سیدی مشفقی مرشدی مہرباں ہم نے بہرے خدا تیری بیعت جو کی. سیدی مشفقی مرشدی مہرباں ہم نے بہرے خدا تیری بیعت جو کی. تو ہمارا ہوا ہم تیرے ہو گئے. تو ہمارا ہوا ہم تیرے ہو گئے. برق روحانیت کی عجب رو چلی. شب گزیدوں کو پھر روشنی مل گئی. روشنی مل گئی. کرمزی شب ہوئی دن ہرے ہو گئے. سیدی مشفقی مرشدی مہرباں تو ہمارا ہوا ہم تیرے ہو گئے. 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 تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم. مگر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز. نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم. تیری محبت کے جرم میں ہاں جو
پیس بھی ڈالے جائیں گے ہم، جو پیس بھی ڈالے جائیں گے ہم، تو اس کو جانیں گے عین راحت، نہ دل میں کچھ خیال لائیں گے ہم، سنیں گے ہرگز نہ غیر کی ہم، نہ اس کے دھوکے میں آئیں گے ہم، نہ اس کے دھوکے میں آئیں گے ہم، بس ایک تیرے حضور میں ہی سر اطاعت جھکائیں گے ہم، جو کوئی ٹھوکر بھی مار لے گا تو اس کو سہ لیں گے ہم خوشی سے، تو اس کو سہ لیں گے ہم خوشی سے، کہیں گے اپنی سزا یہی تھی، زباں پہ شکوہ نہ لائیں گے ہم، کہیں گے اپنی سزا یہی تھی، زباں پہ شکوہ نہ لائیں گے ہم، تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم، مگر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز، نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم، سیدہ ہے آپ کو شوق لکائے قادیاں، ہجر میں خون بار ہے یا چشمہ ہائے قادیاں، سب تڑپتے ہیں کہاں ہے زینت دار العلماء، رونق بستان احمد دل ربائے قادیاں، روح بھی پاتی نہیں کچھ چین قالب کے بغیر، ان کے منہ سے بھی نکل جاتا ہے ہائے قادیاں، ہجر میں خون بار ہے یا چشمہ ہائے قادیاں، مانگتے ہیں سب دعا ہو کر سراپا آرزو، جلد شاہ قادیاں تشریف لائے قادیاں، ابر رحمت ہر طرف چھائے چلے باد کرم، بارش انوار سے پر ہو فضائے قادیاں، ہجر میں خون بار ہے یا چشمہ ہائے قادیاں، خدا کرے کہ صحبت امام بھی ہمیں ملے، یہ نعمت خلافت مدام بھی ہمیں ملے، خدا کرے کہ صحبت امام بھی ہمیں ملے، خدا کرے اطاعت امام ہم بھی کر سکیں، خدا کرے کہ معرفت کا جام بھی ہمیں ملے، خدا کرے کہ عشق مصطفیٰ ہمارے دل میں ہو، رضائے حق کی مسند کرام بھی ہمیں ملے، رضائے حق کی مسند کرام بھی ہمیں ملے،
خدا کرے کہ صحبت امام بھی ہمیں ملے خدا کرے سجود کا سرور بھی نصیب ہو خدا کرے کہ لذت قیام بھی ہمیں ملے ہمارے ہر عمل میں عکس ہو مسیح پاک کا فدائیان مصطفیٰ کا نام بھی ہمیں ملے فدائیان مصطفیٰ کا نام بھی ہمیں ملے خدا کرے کہ صحبت امام بھی ہمیں ملے یہ نعمت خلافت مدام بھی ہمیں ملے خدا کرے کہ صحبت امام بھی ہمیں ملے یہ نعمت خلافت مدام بھی ہمیں ملے یہ نعمت خلافت مدام بھی ہمیں ملے ہمیں ملے اچھا جزاک اللہ. کیا ہے نماز کا وقت کتنے بجے ہو جائے گا؟ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے پھر تیاری کریں نماز کی وضو وغیرہ کر کے نماز پہ پہنچیں اس کے بعد کھانا کھا لیں. السلام علیکم.